شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے پھر سے تازہ ہو گئے غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے پھر سے تازہ ہو گئے ہم بھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا باپ کی میاں سے زینب کالی پٹنا بار بار زینب کالی پٹنا بار بار باپ کی میاں سے زینب کالی پٹنا بار بار زینب کالی پٹنا بار بار دہلا دیتا تھا رونا صاحب تطہیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا نظروں میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا کیا خیال آتا رہا نظروں میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا کیا خیال آتا رہا کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا کبھی دیتے رہے حضرت کبھی عباس کو حضرت کبھی عباس کو کبھی دیتے حضرت کبھی عباس کو حضرت کبھی عباس کو اور کبھی تکتے تھے چہرہ چاند سی تصویر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے آواز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا ہلکا ہونا اگر سارے باتوں کو ماشاءاللہ ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا
آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا. بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا. منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا. منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا. لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا. آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا. بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا. منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا. لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا. آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. کٹ جائیں گے بازو بھی عباس باوفا کے. کٹ جائیں گے بازو بھی عباس باوفا کے. تیروں سے ہوگا چھلنی مشکی سب پانی کا. لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا. آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. آغاز ہو رہا لگ گئی دید دیکھا ہے کربل کی کہانی کا. طوفان کہانی کا. لگی زرگیوں دے دستے کی کہانی کا. بہاری کی کہانی کا. کربل کی کہانی کا. کربل کی کہانی کا. میں بس دے گھر بچ آسا جویں آندے لوگ بیگانے. بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا. بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا. منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا. لوگوں یہ اندازہ ہے اسلام کے بانی کا. آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی 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 کا. 17 رمضان روایتوں میں ملتا ہے کہ 17 رمضان علی خطاب کرتے ہوئے بہت روئے. اتنا روئے کہ کوفے والوں سے رو رو کر کہتے تھے مجھے بتاؤ کہ میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا.
مجھے بتاؤ کہ میں نے تمہارے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی عدل میں کمی کی ہو، کوئی ناانصافی کی ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کیا میں نے کبھی کسی پر ظلم کیا ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کہا کوفے والوں یہ بتاؤ کیا کبھی میں نے کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا؟ کوفے والوں نے کہا نہیں۔ کہا میں تمہاری عزت نفس برقرار رکھتا تھا، میں رات کے اندھیرے میں کاندھوں پر راشن ڈال کے تمہارے گھروں پر لے کر آتا تھا۔ کیا میں نے تمہارے گھر کی کبھی کسی عزت پر کئی آنچ آنے دی میری اپنی حکومت میں؟ کہا نہیں علی۔ تو روک کر مولا علی کہتے ہیں کہ پھر یاد رکھو کوفے والوں، ایک وقت آئے گا کہ جب یہاں کوفے میں قیدیوں کو لایا جائے گا، ان پہ پتھر مت برسانا، ان قیدیوں کی چادر مت چھیننا، کیونکہ وہ اسی کوفے کی شہزادی۔ اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اب آپ جانو اور بی بی زینب جانے، آپ جانو اور علی مولا جانے، آپ نے کیسے غصہ دینا ہے اپنے مولا کو۔ اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، رو رہے ہیں یہ محراب میں کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو گئے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئے، عرش پر صرف آپ نہیں رو رہے، عرش پر مصطفیٰ رو رہے، عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، ہے فرشتوں میں کوہرام برپا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئے، آج زینب یتیم ہو گئے۔ اللہ جب کوفے کے یتیم بچے مولا علی کے پاس آ کر باتیں کرتے تھے تو مولا جب ان سے پوچھتے تھے بتاؤ تمہارا دن کیسے گزرا، تو بچے کہتے تھے مولا ہمیں لوگ یتیم کہہ کر بلاتے ہیں، سب کو تو نام لے کر بلاتے ہیں، ہمارے باپ کا سایہ سر پر نہیں، لوگ ہمارے نام سے نہیں بلکہ یتیم کہہ کر بلاتے ہیں۔ مولا ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہتے ہیں بچوں اگر آج کے بعد تمہیں کوئی یتیم کہے تو ان کو کہنا خبردار ہم یتیم نہیں، یتیم وہ ہوتا ہے جس کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو، تم بولنا ہمارے بابا کا نام علی ابن ابی طالب، یتیم ہو گئے، ہائے ہائے کتنے ہیں لوگ کوفے میں سے جن کے مولا نے دکھ درد بانٹے، چھن گیا آج ان کا مسیحا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئے، کوئی کلثوم کو دے دلاسا اور تڑپتی ہے غم سے مفیضا، مولا عباس کرتے ہیں دعا، غازی کے امتحان کا، غازی کے صبر کا یہ پہلا دن تھا جو غازی کا صبر کربلا تک چلتا رہا، مولا عباس کہتے ہیں آج زینب، آج زینب یتیم ہو گئے، اللہ آپ کو
21 رمضان خانہ علی کی زیارت نصیب فرمائے جو کوفے میں ہے. اللہ کرے تصور کو مولا حقیقت میں تبدیل کرے. اپنی آنکھوں کو بند کرو اور دعا کرو مولا جو اس وقت اس شیر پر ہم ماتم کر رہے ہیں, اس ماتم کے سخت رکھ کے اگلا برس ہمیں اپنے روزے پر اور اپنے گھر پر کوفے کی زیارت نصیب فرما. اپنے سروں پہ ماتم کرنا, وہاں جا کر ہمیں مصرے پڑھے کہ گھر میں فرش عذاب بچھ گیا ہے, آئے گھر میں فرش عذاب بچھ گیا ہے, خانہ مولا میں ماتم بپا ہے, سوگ میں ڈوبک ہے سیدہ. آج بہت سارے زوار ہوں گے جو کوفے میں مولا کو پرسہ دے رہے ہوں گے. آپ ہوا کے سپرد کر دیجئے اپنا پرسہ. آج زینب یتیم ہو گئی, اور کیسی 19ویں کی سحر تھی, یہ سحر ایک غم کی خبر تھی, ابن ملجم نے حیدر کو مارا. آج زینب ہو گئی. سارے مل کر پڑھے ماشاءاللہ. آج زینب یتیم ہو گئی, آج زینب یتیم ہو گئی. مائیں بہنیں کھڑی ہیں, بیٹیاں جنازوں کا رونق ہوتی ہیں, بیٹیاں جنازوں کی رونق ہوتی ہیں, بیٹیاں باپ کے جنازے کی رونق ہوتی ہیں, بہنیں بھائی کے جنازے کی رونق ہوتی ہیں. آپ مائیں بہنیں جتنی کھڑی ہیں, آپ سے زیادہ اس کیفیت کو کوئی نہیں جانتا جب جنازہ گھر سے جانے والا ہوتا ہے. عزیزان اپنے سر پہ ماتم کرنا, یہ میرے مولا کا جنازہ ہے, یہ میرے مولا کا تابوت ہے کہ اٹھ رہا ہے, اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا. یاد مولا, یاد مولا. بی بی کہتی تھی بابا ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے, زینب کہتی تھی بابا چھوڑ کے نہ جائیے, کلثوم کہتی تھی بابا کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو, جنازے سے نپٹے ہیں حسن اور حسین اور عباس. اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا, ایک محشر کالا برپا, سب کے ہاتھوں پہ ہے ایک نوح. آج زینب ماتم ہو گئی, آج زینب یتیم ہو گئی, آج زینب یتیم ہو گئی. یہاں مولا سے کچھ مانگنے نہیں آئے. آج بس یہ دعا کرنے ہے کہ مولا ہمارے پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ساری زندگی تو مولا تو نے ہمیں دیا ہے, ہم نہیں مانگے کہ تب بھی تو دے گا. مولا آج کا دن حق بنتا ہے کہ ہم صرف تجھے پرسہ دیں. آئیے سروں پہ ماتم کر کے بولیے, بین کرتے ہیں فرحان و مظہر, بین کرتے ہیں فرحان و مظہر, فرش مجلس پہ یہ بات کہہ گئے, دیجئے اپنی بیوی کو پرسہ. آج زینب یتیم ہو گئی, آج زینب یتیم ہو گئی, آج زینب یتیم ہو گئی. مولانا اسماعیل اور مولانا اظہر حسن زیدی صاحب دونوں بڑے معروف عالم دین تھے, بڑے معروف مولا کے ذاکر تھے, بڑے معروف تھے. اظہر حسن زیدی صاحب کی بات میں بڑی حکمت ہوا کرتی تھی. ہوا کچھ یوں کہ اظہر حسن زیدی صاحب گئے اسماعیل دیوبندی صاحب کی جب بیٹی کا انتقال ہوا تو بیٹی کے انتقال پر پہنچ کر کہتے ہیں اظہر حسن زیدی صاحب اسماعیل دیوبندی صاحب کی صاحبزادی کے انتقال پر پہنچ کر کہتے ہیں, جہاں سب پرسہ دے رہے تھے, کہتے ہیں مبارک ہو اسماعیل صاحب آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. سارا مجمع حیران تھا, لیکن اسماعیل دیوبندی صاحب جانتے تھے کہ اظہر حسن زیدی صاحب کی بات حکمت سے خالی نہیں. جب سب چلے گئے تو پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیے, سب نے تو مبارکباد دی, کوئی نہ کوئی وجہ, سب نے تو تعزیت پیش کی, کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے کہ آپ نے مبارکباد کیوں پیش کی؟
تو تڑپ کر کہتے ہیں کہ اسماعیل صاحب مبارکباد کہ آپ مستحق ہیں کہ آپ زندہ ہیں اور آپ کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی، ورنہ بیٹیوں کے جانے کے بعد کبھی باپ کے جانے کے بعد کبھی بیٹی کو دربار بلایا گیا، کبھی بازار بلایا گیا، کبھی تماچے آئیے اس بچی کا پرسہ پیش کریں جو شام غریبہ کے اندھیرے سے لے کر شام کے زندان کے اندھیرے تک اپنے بابا کو روتی رہی۔ ایک تو روتی رہی 21 رمضان سے شام غریبہ تک، اور اس کے بعد شام غریبہ سے شام کے زندان تک ایک اور بچی اپنے بابا کو روتی رہی۔ یہ کلام خاص طور پر اثار ثواب کے لیے پیش کر رہا ہوں، ذاکر اہل بیت، شاعر اہل بیت جناب حیدر عباس فضلی صاحب کے اثار ثواب کے لیے، جن کا 2 دن پہلے ایکسیڈنٹ میں شہادت ہوئی۔ آئیے عزادارہ نے مظلوم کربلا اس بچی کو پرسہ دے کہ جس کو اس کے نام سے نہیں بلایا گیا بلکہ یتیمہ کہہ کر بلایا گیا۔ بابا میں اکیلی اندھیرا و دشت بلا، جل گئے خیمے کرتا میرا جل گیا، پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا، میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا۔ بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں، کان کے خون سے گرتا میرا طے ہوا، اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے، میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ، پھر میں چلائی رو کے چچا شیر مجھے مار رہا ہے، میری مدد کو کوئی نہ، بابا میں روتی رہ گئی۔ بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں، رنج و الم شام غم حال سفر شام کے زندہ کے ستم، اپنے غم تم بھی سناؤ بابا، اپنے غم میں بھی سناؤ بابا، تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ۔ بابا جان شمرے نجات، بابا جان شمرے نجات، مارے تماچے منہ پر، پالیوں کھینچ میری کرتا ہوا خون میں تر۔ بابا جان دیکھو ذرا، بابا جان دیکھو ذرا، دین ہے رخسار میں، کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر؟ شبر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں، یا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں، اپنے غم تم بھی سناؤ بابا، اپنے غم میں بھی سناؤ بابا۔ تم بھی سناؤ۔ اسی بچی کے دادا تھے علی بن ابی طالب علیہ السلام، جو کوفے کے بچوں کو کہتے تھے اگر تمہیں کوئی یتیم کہے تو ان کو کہنا کہ ہم یتیم نہیں، یتیم وہ ہوتا ہے جس کے سر پر بابا کا سایہ نہ ہو، ان سے کہنا کہ ہمارے بابا کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آیا زدار ایک وقت کیا آیا کہ اسی علی کی پوتی کو اس کے نام سے نہیں بلکہ یتیمہ کہہ کر بلایا جاتا تھا۔ بیوی تڑپ کر کہتی ہیں بابا جان تم کو نہیں، بابا جان تم کو نہیں، کیا میرے زخموں کی خبر؟ اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیمہ، بابا جان تم کو نہیں، کیا میرے زخموں کی خبر؟ اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیموں کہہ کے، بابا جان آج تلک، بابا جان آج تلک میں یہ سمجھ پائی نہیں، بابا جان آج تلک میں یہ سمجھ پائی نہیں، باپ کا جانا یتیمی یا سیری ہے بدر، لوگ
مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تو مانگ دعا، اب کسی کو بھی یتیمی نہ ملے تیرے۔ اپنے گھر عزیزانو، یہ جملہ سننا، ہمارے ہاں جب کوئی بچہ یتیم ہو جائے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن سکینہ کے تماچے لگے۔ جب ہمارے ہاں کوئی یتیم ہو جائے تو کوشش کی جاتی ہے اس یتیم بچے کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرے، مگر شمر ملعون سکینہ کے سامنے اپنی بیٹی کو گود میں بٹھا کر پیار کر رہا تھا، کہتا تھا اے بنت حسین، میں نے سنا ہے تیرے بابا بھی تجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ عزیزانو، اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ کسی یتیم کو یتیم کہہ کر نہ بلاؤ۔ جب اس کو یتیم ہو جائے تو اس کو کہا کرو کہ تمہارے بابا کا سایہ نہیں، ہم تمہارے چاچا، ہم تمہارے ماموں، ہم تمہارے سرپرست ہیں۔ مگر سکینہ سے لوگ کیا کہتے تھے؟ بی بی کہتی ہے لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تو مانگ دعا، اب کسی کو بھی یتیمی نہ ملے تیری طرح، اپنے غم تم بھی سناؤ بابا، اپنے غم میں بھی سناؤں، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ مولا حسین نے جب دیکھا کہ سر حسین سے آواز آئی، سکینہ تیری گردن پہ نشان کیسے؟ کہا بابا رسیوں کی وجہ سے۔ مولا حسین نے کہا رسیاں تو پھپھی اماں کے بھی بندھی تھی مگر ان کے بازوؤں میں نشان تھے، تیری گردن میں نشان کیسے؟ تڑپ کر شہزادی کہتی ہے بابا جان بازو بندھے، بابا جان بازو بندھے، سب کے بڑھا میرا گلا۔ اللہ اکبر، یا شہزادی، بابا جان بازو بندھے، سب کے بڑھا میرا گلا۔ جب رسن کھچتی تھی تب گھٹتا تھا ہر کام میرا۔ سکینہ پھر ایسی حالت میں بیٹا تو چلی کیسے؟ بی بی کہتی ہے بابا، بابا جان میں نے کیا، بابا جان میں نے کیا، پنجوں پہ چل گئے وہ سفر، درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا۔ اس سے اور سخت منظر سنیے، بی بی کہتی ہے رش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فرش ازا پر گریا کرتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، جب غم سے نڈھال ہو جاتے ہیں، جب بے ہوش ہوتے ہیں تو زمین پر گر جاتے ہیں، لوگ اٹھا کر پھر باہر لے کر جاتے ہیں، منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالتے ہیں۔ عزیزانو، سکینہ بے ہوش بھی ہوئی اور زمین پر گری بھی نہیں۔ کیوں؟ سنیے، بی بی کہتی ہے غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی، رسی اس طرح سے گردن میں